نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں نے اپنی سنا تو تمہارے ساتھ چھوڑی ہے، اللہ کے احکامات بھی چھوڑے ہیں، تمہارے اندر بھی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں ضرور کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، وہ تمہاری عقل و فکر ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا اور اسے کہا کہ سامنے آ تو وہ سامنے آئی، پھر اسے کہا کہ پیچھے مڑ جا تو وہ پیچھے مڑ گئی، کہا پھر ارشاد ہوا کہ آگے آ، وہ آگے آئی، اور پھر کہا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی۔ تو پھر ارشاد فرمایا تجھ سے بہتر مخلوق میں نے آج تک پیدا نہیں کی، تیری وجہ سے ہی میں اپنی تمام عبادت کو قبول کروں گا، تیری وجہ سے ہی میں لوگوں کو ثواب دوں گا، تیری وجہ سے ہی لوگوں کو عذاب دوں گا، تیری وجہ سے ہی لوگوں کو دشمنی رکھوں گا، یعنی تیری وجہ سے ہی تمام معاملات اپنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے سپرد کر دیے۔ یعنی عقل جو ہے انسان کے لیے بہترین عطیہ اس نے قرار دیا ہے۔ تو قرآن نے متعدد مقامات پر ہر جگہ کہا ہے انسان کو کہ بے شک اللہ کی تمام تر نشانیاں اور تمام تر جو باتیں ہیں جو زمین و آسمان اور اس کے اندر جو تمام اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اس میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ تو عقل کیا چیز کرتی؟ عقل ہمیں یہ بتاتی ہے فکر، اس کے اندر جو پیدا کیا ہوتی ہے فکر پیدا ہوتی ہے، تفکر پیدا ہوتا ہے، عقل کے ساتھ فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہ عقل ہی وجہ سے تو ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جانے لگا ہوں تو وہاں کے اس کے مطابق کپڑے پہن لوں، ویسی بات کروں گا تو لوگ مجھے میری بات کو سراہیں گے، مجھے پسند کریں گے۔ تو کیا عقل ہی تمہیں بتاتی ہے کہ میاں یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے؟ اچھے برے میں تمیز کون چیز سکھاتی ہے؟ جو کان میں تم سنتے ہو اور عقل اس کی تائید کر رہی ہوتی ہے، تم بات سن کے کہہ دیتے ہو تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ عقل کا وہ پیمانہ ہے، وہ تمہیں کہتی ہے یہ بات غلط کہہ رہا ہے، اور تم اس کی فکر کرتے ہو، کہتے ہو یار یہ بات تم غلط کہہ رہے ہیں، جو بات درست بات یہ ہے، کیونکہ اس میں تمہیں توازن کر کے بتاتی ہے۔ ویسا ترازو ہے جو اچھے برے کی تمیز کرتی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے کہ دن رات کی تبدیلی میں اور زمین و آسمان کا جو نور ہے یہ کس کی دولت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس پر تم دیکھو کہ اللہ نے کتنے زمانے کے اندر خزانے پیدا کیے، کتنے پہاڑ جو ہیں وہ پیدا کیے، یا سمندروں کو پیدا کیا۔ تمہاری کیا پیدائش تھی؟ کیا تم ابھی بھی یہ کرتے ہو کہ ابھی بھی گزر کرتے ہو؟ لیکن کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں باطن کر دیتی ہے؟ وہ ہمارے اندر کا تضاد ہے، ہمارے اندر کا جو جذبہ ہے، جب اس پر غالب آتا ہے تو انسان جو ہے اس کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ تو آپ کو بار بار کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کے اندر ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں نے اپنی سنا تو تمہارے ساتھ چھوڑی ہے، اللہ کے احکامات بھی چھوڑے ہیں، تمہارے اندر بھی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں ضرور کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، وہ تمہاری عقل و فکر ہے۔ تو فکر اگر جتنی اچھی ہوگی، اگر فکر ہی خراب ہے، اگر فکر یہ بات ہے کہ کسی کا جو ہے بھلا نہیں کرنا، یا کسی کے ساتھ اگر مکاری کرنی ہے، دھوکہ بازی کرنی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فکر جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کو تم نے رد کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، وہ جنون کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ جذبہ جو ہے غالب آ گیا اس پر۔ تو کیا کہا کہ تم اس پر چل دیے، اس بات پر جو شیطان نے تمہیں بتائے، وہ اپنے جذبے کے تم نے پیچھے چل دیے۔ اب جب جذبہ جو ہے اس وقت تک ہی تمہارا ساتھ دیتا ہے جب تک کہ جسم کے اندر طاقت ہے۔ جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، جسم جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اندر جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ عقل کہتی ہے کہ تم وہ منع کیا تھا نا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن ہم نے ہمیشہ اس کو نظر انداز کیا ہے۔ بقول شاعر کہتا ہے کہ جب تیرا نام لیتے ہیں تو دل کو ہم تھام لیتے ہیں، اور ہر قدم پہ گرے مگر سیکھا کیسے گرتے کو تھام لیتے ہیں، اور میری بربادی کے افسانے میرے یاروں کے نام لیتے ہیں، ہم بھٹک کر جنوں کی راہوں میں، ہم بھٹک کر جنوں کی راہوں میں عقل سے انتقام لیتے ہیں۔ تو یہ عقل سے انتقام ہے مائی ڈیئر، کہ ہم جو ہے وہ اپنے تمام جذبوں کو اس پر غالب کر دیتے ہیں۔ بے شک کہ یہ بادشاہ ہے دل آپ کا، لیکن جو آپ کو غلط حکم دیتا ہے تو عقل اس کی تائید کر دینی ہے، عقل کو اس پر سوار کرنا ہے، یہ سواری ہے آپ کی، اس کو سوار کرنا ہے، تو تب یہ بات بنے گی۔ ان کے دونوں کے ملاپ سے انسان کو مکمل کا عمل انسان بنتا ہے، ورنہ یہ ہے تضاد ہمیشہ رہتا ہے۔ یہی تضاد انسان کو کے اندر دوئی پیدا کرتا ہے،
یعنی یکسوئی پیدا نہیں کرتا، وہ ایک جسم ہو کر نا، جسم قلب اور جسم کے ساتھ مل کر، اور یہ دماغ اور اس کی عقل کے ساتھ مل کر مکمل جو ہے ایک راہ پہ نہیں چلتا۔ یہ کون لوگ چلتے ہیں؟ جو فکر کرتے ہیں، تفکر رکھتے ہیں، جنہوں نے آخرت کو سمجھا، اپنی حیثیت کو جانا، اللہ کی وحدانیت کو جانا، اور یہی سمجھتے رہے اور دیکھتے رہے کہ زمین و آسمان، اللہ نے کہا غور کرو کہ زمین و آسمان میں جو جتنے بھی دن رات کی تبدیلی ہے اور جتنے بھی یہ شجر اگائے ہیں میں نے، یہ تم اس میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ تو کون ہے عقل والے لوگ؟ جب یہ اس کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور وہ ہزاروں کا روتے ہیں کہ انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو تو مرتبہ دے کر یہ، اب دیکھیں نا انسان کے اندر یہ جو ہے یہ ساری تراز رکھا گیا ہے، اس کو یہ عقل دے کر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، سپر نیچرل ایلیمنٹ بنا دیا، فرشتوں میں نہیں ہے یہ عقل۔ تم یہ عقل استعمال کر کے نہ صرف ان کی صف میں بھی شامل ہو سکتے ہو، اس نبیوں کی صف میں چلے جاتے ہو اور انسانوں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ سے بڑی جو ہے اتنی بڑی بھینس ہوتی ہے، آپ اس کو وہ کسی نے آسانی سے جو اس کا دودھ دھو لیتے ہو، اس کی وجہ سے اگر اس کو ایک بھینس کے اندر عقل ہو جائے دوسری میں بھی، تو وہ کہے کہ میں تیرا دودھ پی لیتی تو میرا دودھ پی لے، تو کیا ہوگا؟ آپ بھوکے، اس کو عقل دی نہیں اللہ نے، یعنی اللہ نے جانوروں کو عقل نہیں دی، وجدان میں ان کی خاصیت تو دی ہے، لیکن عقل کا جو ہے وہ خزانہ اور یہ عطیہ جو ہے صرف انسان کو ودیت کیا گیا ہے۔ اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو جانے، اس کی نشانیاں پہچانے، اس کی طرف راغب ہو جائے، وہ اپن جیسے ہم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ اور یہی لوگ نیک لوگوں نے کیا نہیں، انہوں نے کیسے کیسے کارنامے کیے اور ایسی مشل چلائی جو آج تک نہیں بجھی، اور مسلسل وہ کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے بعد بھی کیا انہوں نے عقل شارپ جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہو۔ اب اگر آپ قرآن کے پڑھیں تو متعدد مقامات پر، بہت ساری جگہ پر اللہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ بے شک عقل والے لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، کیا اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، اس پر چل کر دیکھتے ہیں۔ تو نشانیاں بنائی اللہ نے، زمین نہیں دیکھتے کہ ایک جیسی زمین ہے اور مختلف قسم کی فصلیں لگی ہوئی ہیں، اور بیج تم اگاتے ہو تو ویسا ہی جو ہے جس طرح کا اگاتے ہیں، جس قسم کا اگاتا ہے ویسے ہی نکلتا ہے، اور اس میں کتنی بالیاں ہوتی ہیں۔ کیا تم اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے کہ وہ ایک قطرے سے اس نے انسان کو بنا دیا؟ اور وہ آج جو ہے وہ ہمیشہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، نبیوں کو آ کے کہتے تھے کہ یہ تو انسان جب مٹی ہو جائے گا تو کیسے پیدا کرے گا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، جس نے پہلے جب تم کچھ نہ تھے تو اس وقت تمہیں پیدا کر دیا، تو جب ایک دفعہ بنا چکا تو دوبارہ نہیں بنا سکے گا، اس کے تو خزانے میں ہر چیز موجود ہے، وہ تو کیا صارف کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو کیا تمہیں جو یہ کان جو سنا رہا ہے، یہ تو اس کی تمیز جو کر رہا ہے اچھے برے کی، یا تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ بات درست ہے یہ غلط ہے، اور یہ اس پر بات بواوا کرتے ہو، اور زبان جو ہے اقرار کر رہی ہے، زبان ٹیسٹ بھی بتا رہی ہے، اور یہ زبان جو ہے کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا تو ہے، تو اس میں بول کیا رہا ہے؟ اگر بھی غور کرو تو اس کی وحدانیت تو بول رہی ہے، اس کو جانو، اور تم اس میں سے کیا کرتے ہو؟ لوگوں سے بختویاں کرتے ہو، کینہ اور حسد اور اپنے اندر ناپ رکھتے ہو، اور گالیاں بکتے ہو، لوگوں کو غلط الفاظ سے بولتے ہو، کیا اس کا غلط استعمال کرتے ہو؟ اگر صحیح کرو تو کیا اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کرتی؟ یہ ساری چیزیں جو آنکھیں آپ کو دکھا رہی ہے، تو یہ تمیز کون کر رہی ہے؟ عقل کر رہی ہے کہ یہ بات درست ہے یہ غلط ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ یہ پیمانہ تمہارے اندر ججمنٹ کی پاور اس نے رکھی ہے، اچھے برے کی تمیز اس نے عقل کی تو دولت دی ہے۔ تو عقل والے لوگ جو ہوتے ہیں جو فکر رکھتے ہیں، فکر کی کیا کس طرف مائل کرتی ہے؟ معرفت کی طرف کرتی ہے۔ معرفت کیا ہے؟ اللہ کا عرف ہو جانا، اللہ والوں کی طرف راغبت ہونا، اللہ سے جو ہے اور اس کے محبوب کی طرف جانا، اور وہاں سے اصلاح کرنا اپنے آپ کو، اور اچھائی کی طرف مائل ہو جانا۔ اور فکر آگے سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور فکر سے جو ہے وہ جو عمل جو ہے اس میں پختگی آتی ہے، اور عمل جو ہے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر آپ برا عمل کریں گے تو آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم اگر عقل کی بات جب رد کر دیتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی جب گزارتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں ہماری جہنم کی طرف چلی جاتی ہے، اچھائی کی طرف نہیں جاتی۔ اور ہمارے سامنے اچھی بری کا اللہ نے بتایا ہوا ہے، قصے کہانیاں تو نہیں ہیں۔ تو قرآن میں دیکھیں کہ ہر جگہ جا بجا بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے تھے وہ گمراہ تھے، اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری
اور اپنی عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے، فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے، تفکر کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیے تو وہ کامیاب ہوئے، فلاح پا گئے۔ تو فلاح پانے والے اور اس پر جو ہے وہ عذاب جن پر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا قرآن میں کہ کیا تم اس سے نہیں پڑھتے؟ یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں جو ہے ممتاز کرتی ہے ہر چیز سے؟ وہ ہماری عقل و فکر ہے۔ جب عقل ہی نہیں ہے تو فکر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا جی اگر عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، میں نے سوچا تو سوچاں کس کو ہوتی ہیں؟ جو یہ بات اپنے غور کرتے ہیں کہ یہ سارا دن میں جو کام میں نے کیے ہیں کیا یہ واقعی اللہ کے احکامات کے مطابق کیے ہیں، اس کی رضا کے لیے کیے ہیں، یا کسی کا دل دکھایا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود کا محاسبہ ہے جو آپ خود کرتے ہو۔ تھنک اباؤٹ یور سیلف، جب آپ اس میں چلے جاؤ تو پونڈر آن یور نیڈس وٹ ایور یو ہیو ڈن ان اے ہول ڈے، تو آپ نے سارا دن کیا کیا؟ کیا آپ نے یہ وہی ہے کہ وہ کام اللہ نے کہا تھا کہ میں نے جنوں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو تم تو سارا دن روزگار کمانے کے لگ پڑے، اور اللہ کا ہوگا تو اپنا کام کر، میں تو اپنا کام کرنے لگا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا بھئی، اس نے کہا کہ تیری روزی روٹی کا میں ذمہ دار ہوں، تم نے صرف جستجو کری۔ اللہ نے صرف انسان کو کوشش کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اس کی اگر آپ سوچیں کبھی بیٹھ کے تو ہر چیز تو اس کی عطیت ہے۔ تو یہ سب سے خوبصورت عطیہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے، یہ دانش ہے، اور عقل سے ہی دانش بڑھتی ہے، اور اس کو استعمال کرو گے تو کبھی بھی تم نے برائی کی طرف نہیں جاؤ گے، لوگ بری بات نہیں دیکھو گے، کان سے نہیں سنو گے، برے راستے کے بننے چلو گے، کیونکہ یہ تمہیں بار بار یہ بات کہتی ہے کہ مت کرو ایسی بات، لیکن تم اس کو رد کر دیتے ہو، کیونکہ ہمیشہ جذبہ ہی غالب آ جاتا ہے عقل پر۔ جب عقل اس کو بڑی ہو جائے گی تو جذبے کو ماند کر دے گی، اور پھر کیا ہے، جب جذبہ ماند پڑے گا تو تمہارا جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ شارپ ہو جائے گی، اتنی ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے، اور اس پر پردے اٹھیں گے۔ حجاب تبھی اٹھتے ہیں، حجاب تم نے خود اس پر ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ تم کہتے ہو کہ چلو چھوڑو، وہ ایسے کہہ رہا ہے تو ویسے، کیونکہ ہم نے کان کو جو ہے وہ بند نہیں کیا، آنکھوں کو جو ہے وہ اوپر لگائے ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا عبرت ہوئی، کیا لوگوں کو کیا ہوا حاصل، اگر انہوں نے عقل کو استعمال نہیں کیا تو کیا ہوا کہ وہ ان کے انجام برے ہوئے۔ تو عقل کو بھائی سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور جو عقل اور فکر رکھتے ہیں وہی جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اس جہان پہ بھی اگلے جہان پہ بھی، ان کی ہی زندگی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ ہم عقل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم بھٹک کر جنوں کی راہوں میں عقل سے انتقام لیتے ہیں۔